ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وأصلی وأسلم علی المبعوث رحمۃ للعالمین۔ اللہم لا علم الا ما علمتنا وزدنا علما یا کریم۔ حاضرین گرامی، دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، بخاری شریف کتاب الصوم میں باب لیلۃ القدر یعنی لیلۃ القدر کا بیان، اس کے احادیث کی تشریح آپ کے سامنے چل رہی ہے۔ آج کا جو باب ہے وہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر کا علم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے وہ علم اٹھا لیا، اس علم کو ہٹا لیا ہم سے۔ اس سلسلے میں حدیث ہے، دیکھیے، راوی حدیث ہیں حضرت عبادہ ابن صامت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلے، لیخبرنا بلیلۃ القدر، تاکہ ہمیں لیلۃ القدر کی خبر دیں۔ فتلاحى رجلان من المسلمین، تو مسلمانوں کے دو لوگ آپس میں لڑائی کر رہے تھے، جھگڑا کر رہے تھے۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرجت لأخبرکم بلیلۃ القدر، میں نکلا تھا تاکہ آپ کو خبر دوں لیلۃ القدر کا۔ فتلاحى فلان و فلان، تو فلاں اور فلاں آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ فرفعت، تو میں ان کے جھگڑا کو درست کرنے لگا، تو یہ آواز، یہ انداز، یا جو اللہ رب العالمین نے علم دیا تھا لیلۃ القدر کا، وہ علم ہم سے اٹھا لیا گیا۔ فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ، اس کو تم تلاش کرو، تاسعہ یعنی 9ویں رات کو، سابعہ 7ویں رات کو، اور خامسہ 5ویں رات کو، مطلب 29ویں شب میں، اسی طریقے سے 27ویں شب میں، اور 25ویں شب کے اندر اس کو تم تلاش کرو۔ یہاں غور کیجئے کہ شریعت کا وہ علم جس کو اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا لیلۃ القدر کے تعلق سے، وہ علم اٹھا لیا گیا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے۔ تو یہ بات ہم کو اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ دین کے کسی معاملے میں، شریعت کے کسی معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم بھولا نہیں کرتے، اسی حکم کو بھولتے ہیں جس حکم کو اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھلا دیتا ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ اگر اس کا علم ہم کو اور آپ کو ہوتا کہ فلاں رات کو لیلۃ القدر ہے یا فلاں رات لیلۃ القدر ہے، اگر یہ پتہ چلتا ہم کو اور آپ کو، تو پھر آدمی 10 دن محنت کیوں کرتا، سال بھر محنت کیوں کرتا؟ صرف اسی دن ایک رات عبادت کر لیتا، اور عبادت کرنے کے بعد سوچتا کہ ہم کو لیلۃ القدر مل گئی، 83 سال کی عبادت ہو گئی۔ لیکن یہاں پہ ایک چیز جان لیجئے، غور کیجئے، اگر کوئی آدمی سال بھر نماز نہیں پڑھتا ہے، 5 وقت کی نماز، سال بھر نیکی کا کام نہیں کرتا ہے، سال بھر بھلائی کا کام نہیں کرتا ہے، اور خالی آئے گا لیلۃ القدر میں ٹوپی لگا کے اور چاہے گا کہ پڑھ لیں اور ہم کو 83 سال کا، تو ایک کو کوڑی نہیں ملے گا۔ جان لیجئے 1 روپیہ کا فائدہ اس کو ہونے والا نہیں ہے۔ عبادت خالی ایک دن کر لینے سے نہیں ہوگا، ہر روز اس کو کرتے رہنا پڑے گا۔ اور یہاں ایک بات اور سنیے، عبادت کے طریقے میں اسی طریقے کو اختیار کیا جائے گا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اب اس میں سے کوئی آدمی ایک رات کو خاص کر لے، مخصوص کر لے، جیسا کہ بعض لوگ کرتے ہیں، 27ویں شب کو مخصوص کر لیتے ہیں کہ ہم اسی شب میں عبادت کریں گے، باقی شب کو اندر وہ سوئے رہتے ہیں، باقی راتوں میں وہ آرام کرتے ہیں۔ تو یہ مخصوص کر لینا بھی درست اور صحیح نہیں ہے۔ جب صرف آپ اسی حدیث پہ عمل کر رہے ہیں
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی جو روایتیں ہیں جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ 29ویں کو ہے، باقی روایتیں جس میں پتہ چلتا ہے کہ 25 کو ہے، ایک روایت میں پتہ چلتا ہے کہ 21 کو ہے، تو اس کا کیا ہوگا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بتایا ہے، کہا پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور دیکھیے یہ تفصیل میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ علم کھل کر کے آپ کے سامنے آئے بات۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی چیز مولوی صاحب بتاتے ہیں، خالی ٹائم پاس کرتے ہیں۔ ایک صاحب نے کہا کہ خالی ٹائم پاس کر رہے ہیں، ایک روز تو بتا دیے تھے کہ حیدرآباد میں یہ زبان بولی جاتی ہے، وشاکھاپٹنم میں یہ زبان بولی جاتی ہے، پھر دوسرے دن فجر کے درس میں وہی بات بتائے، تو نہیں سمجھیے گا تو 1000 مرتبہ بتاویں گے۔ اور اگر آپ کو لگ رہا ہے ٹائم پاس کر رہے ہیں تو آپ کاہے کو بیٹھتے ہیں، چلے جائیے، ہے کہ نہیں بھائی؟ کوئی زبردستی کرتا ہے، کوئی بولتا ہے کہ نہیں بیٹھ پہ کرو، ایسا کہتا ہے کوئی؟ نہیں، اور ٹائم پاس ہو رہا ہے، ہرگز نہیں۔ جتنے دن جتنی مرتبہ اس حدیث کو پڑھیں گے اس میں کوئی نہ کوئی ایک نقطہ آپ کے سامنے کھل کر کے سامنے آئے گا۔ اور صرف یہ آپ کا معاملہ نہیں ہے، ہم لوگ بھی جتنی مرتبہ قرآن کی آیت کو اس کو پڑھتے ہیں یا جتنی مرتبہ اس حدیث کو دوبارہ پڑھتے ہیں، اس میں کوئی نہ کوئی نئی بات کھل کر کے سامنے آتی ہے جو پہلی مرتبہ میں سمجھ میں نہیں آئی تھی بات۔ یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے۔ ہم تو رمضان تو ایسے ہی سنتے رہتے ہیں، کیا رمضان کی باتیں، خالی رمضان رمضان بیان کرتے رہتے، ہم تو سنتے رہتے۔ تو ٹھیک ہے، ایک مسئلہ پوچھتے ہیں، ذرا بتائیے تو، مسئلہ کا جواب دیجئے تو۔ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں آ رہی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شریعت کا وہی علم اٹھایا جاتا ہے جس کو اللہ رب العالمین چاہتا ہے، اور اس علم کو اٹھا لینے میں امت کے لیے خیر ہوتی ہے، بھلائی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ بندہ عبادت کرے، جتنا زیادہ عبادت کرے گا اس کے لیے نیکی اور بھلائی کے خزانے کے اندر اتنا زیادہ اضافہ ہوگا، اتنا زیادہ اس کے اندر اللہ رب العالمین اس کو خیر سے نوازے گا۔ اب اس کے بعد ایک دوسری روایت دیکھیے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ داخل ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ شد مئزرہ، اپنی کمر کس لیتے۔ کمر کس لینے کا 2 معنی علماء نے بیان کیا ہے۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ کمر کسنے سے مراد یہ ہے کہ عبادت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں پورے طور پر، لیکن اس کی دوسری روایت کے اندر وضاحت آئی کہ ام المومنین حضرت عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں جتنا محنت کرتے تھے عبادت کرنے میں، دوسرے اور عشرے میں اتنی محنت نہیں کرتے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے عشرے میں آرام کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، لیکن آخری عشرے میں عبادت اور کثرت سے کرتے تھے۔ اس کی 2 وجہ ہے، ایک وجہ تو یہ ہے کہ کسی بھی معاملے میں خیر اس کے آخری وقت میں ہوتا ہے، ایک معاملہ، اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ آخری کا جو یہ وقت ہوتا ہے اس میں آدمی تھک جاتا ہے، پریمل ہو جاتا ہے۔ یعنی اب جس دن رمضان داخل ہوا تھا اس دن کی کیفیت اور آج 20 دن گزر چکے ہیں اس دن کی کیفیت، دونوں میں دیکھیے فرق ہوگا۔ انسانی طبیعت ہے کہ اگر بہت دنوں تک کسی ایک جگہ پر اس کو رکھ دیجئے تو اس کی طبیعت اچاٹ ہو جاتی ہے، طبیعت اس کی بھر جاتی ہے، من بھر جاتا ہے، دل بھر جاتا ہے۔ تو جب دل بھر جائے، من بھر جائے، اور اس کے باوجود آدمی اپنے دل کو، اپنے من کو اللہ کی عبادت میں جوڑ کے رکھ رہا ہے، تو اس کا ثواب زیادہ اس کو ملے گا یا نہیں ملے گا؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے عملوں کا دار و مدار اس کی ابتدا کے اوپر ہے، اسی طرح سے عملوں کا دار و مدار اس کے خاتمے کے اوپر ہے۔ عمل جس وقت ختم ہوتے رہتا ہے اس وقت، اسی لیے کہا کہ جو آدمی آخری وقت میں لا الہ الا اللہ پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، کیونکہ اس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ کے اوپر ہوا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اپنے اہل و عیال سے الگ ہو جاتے تھے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اہل و عیال سے الگ ہو جاتے تھے۔ کیوں الگ ہوتے تھے اہل و عیال سے؟ اس لیے الگ ہوتے تھے کہ آپ اعتکاف کرتے تھے،
اور اعتکاف کی حالت میں بیوی سے ملاقات کرنا، یعنی جو مخصوص ملاقات ہوتے ہیں میاں بیوی کے، وہ ملاقات کرنا منع ہے۔ اور بیوی یوں ہی اگر ملاقات کرنی چاہے، یعنی شوہر مسجد میں اعتکاف کر رہا ہے اور بیوی کو کوئی ضرورت پڑ گئی، کوئی کام پڑ گیا، شوہر سے گفتگو کرنے کے لیے، مشورہ کرنے کے لیے اگر مسجد آئی ہے تو آ سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف میں تھے، ام المومنین حضرت صفیہ آئی رات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی، گفتگو کر کے جب جانے لگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلیے آپ کو ہم گھر تک چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اگر ضرورت شدید ہو تو اعتکاف کرنے والا مسجد سے باہر بھی نکل سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ان کو لے کر کے ان کے گھر چھوڑنے کے لیے، ام المومنین صفیہ کو۔ راستے میں دو لوگ ملے، جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ لوگ تیزی سے چل کر کے جانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا، کہا ٹھہرو ٹھہرو، رکو، کون ہو؟ رکو۔ دونوں رک گئے، کہا کہ سنو، یہ میری اہلیہ ہیں صفیہ، یہ میری اہلیہ صفیہ۔ کہا یا رسول اللہ، آپ کو یہ بتانے کی ضرورت ہے؟ ہم آپ کے بارے میں شک کریں گے کہ پتہ نہیں آپ کسی دوسری عورت کے ساتھ جا رہے ہیں رات کے وقت، یہ کہنے کی کیا ضرورت ہوئی؟ کہا نہیں، مسئلہ وہ نہیں ہے، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان انسان کے اندر خون کے دوڑنے کی طرح سے دوڑتا ہے۔ ہو سکتا ہے اگر تم کو میرے بارے میں یہ خیال بھی آ جاتا تو تمہارا تو ایمان چلا جاتا، شک کی وجہ سے، شبہ کی وجہ سے، اسی لیے میں نے وضاحت کر دی۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جہاں پہ شک کا مقام ہو، شک کی جگہ ہو، کسی کے دل میں شبہ پیدا ہو رہا ہو، تو وہاں بندے کو چاہیے کہ اس کی وضاحت کر دے، تاکہ شک و شبہ کی جو گنجائش ہے وہ اس کی پورے طور پہ ختم ہو جائے اور شیطان اس کے دل کے اوپر حاوی نہ ہو سکے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جی۔ تو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے عبادت کرتے تھے، اس لیے کہ آپ اعتکاف میں ہوتے تھے اور اپنے اہل و عیال سے، اپنے گھر والوں سے الگ ہوتے تھے۔ احیا لیلہ، احیا رات کو زندہ کرتے تھے۔ زندہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ سونا موت ہے، سونے کو موت کہا گیا ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کے مقابلے میں جاگنا یہ زندگی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رات کو زندہ کرتے تھے، رات کو زندہ کرتے تھے مسجد میں بیٹھ کر کے، اور اگر کسی شخص کو مسجد میں بیٹھ کر کے عبادت کی وہ چاشنی یا وہ مزہ نہیں مل رہا ہو تو وہ آدمی اپنے گھر کے اندر بھی بیٹھ کر کے عبادت کر سکتا ہے، بشرطے کہ وہ اعتکاف میں نہ ہو۔ اور اس سلسلے میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ قبرستان کا کیا مطلب؟ صرف سونے کی جگہ مت بناؤ، جیسے مردہ خالی سویا ہوتا ہے ویسی گھر میں خالی سونے کا استعمال مت کرو گھر کو، بلکہ وہاں نوافل پڑھو، کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرو، کیونکہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا قبرستان میں جائز نہیں، نماز پڑھنا قبرستان میں جائز نہیں۔ اگر کوئی قبرستان ہو، مثال کے مسئلہ سمجھ لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ نماز پڑھنے سے منع فرمایا جس جگہ میں قبر ہو۔ آج کل اکثر مسجدوں کے اندر دیکھیے گا، بہت ساری مسجدوں میں اس میں قبر ہے، صحن میں قبر ہوتی ہے یا کہیں گیٹ کے پاس قبر ہوتی ہے، باہر میں قبر ہوتی ہے، تو اس مسجد میں نماز پڑھنا جائز اور درست نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز پڑھے گا تو اس کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔ تب طریقہ کیا ہے اس کا؟ طریقہ یہ ہے کہ جو قبر ہے اس قبر کو 6 فٹ دیوار کے ذریعے سے گھیر دیا جائے اور مسجد کے احاطے سے اس کو الگ کر دیا جائے۔ ایک طریقہ تو یہ ہوا۔ دوسرا طریقہ یہ ہوا کہ اس قبر کو کھود دیا جائے، پرانا قبر ہے، اگر کچھ ہڈی وغیرہ ملا، کچھ ملا تو اس کو لے جا کر کے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیجئے، اور نہیں ملا تو اس کو سیم کر کے، پلین کر کے، برابر کر کے اس کو مسجد کے اندر شامل کر لیجئے، لیکن قبر ہونے والی جگہ میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح سے قبرستان کی باؤنڈری ہے، مثال کے طور پہ یہ باؤنڈری ہے قبرستان کی، اور یہیں پر کچھ جگہ خالی ہے، یہاں لوگ بیٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہاں لوگ بیٹھ کر کے جنازے کی نماز ادا کرتے ہیں۔ ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، مسئلہ سمجھا رہا ہوں۔
سمجھیے اس کو، یہاں بیٹھ کر کے یا یہاں پہ کھڑے ہو کر کے جنازے کی نماز ادا کرتے ہیں۔ قبر کے درمیان اور نماز جنازہ گاہ کے درمیان اگر دیوار کا فاصلہ نہیں ہے تو جنازے کی نماز پڑھنا جائز اور درست نہیں ہے۔ سمجھ گئے بات؟ ہاں، اگر قبرستان میں اور جنازہ گاہ میں 6 فٹ کے دیوار کا فاصلہ کر دیا جائے اور اس کو الگ کر دیا جائے دیوار کے ذریعے سے کہ یہ حصہ نماز کے لیے ہے، یہ حصہ مردوں کو دفن کرنے کے لیے ہے، جب تک اس کو الگ نہ کیا جائے وہاں نماز پڑھنی جائز اور درست نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گیا مسئلہ؟ ہاں، تو اسی سے کہا احیا لیلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رات کو بیداری کے حالت میں گزارتے، اور بیداری کر کے کیا کرتے؟ کیا کرتے بیداری کر کے؟ عبادت کرتے، نوافل نماز پڑھتے، دعا کرتے، اللہ رب العالمین سے خیر اور بھلائی طلب کرتے، توبہ اور استغفار کرتے، اپنے گناہوں سے معافی مانگتے۔ یہ تمام کام رات کو جگ کر کے بندے کو کرنا ہے، اور اسی طرح سے صرف اپنے نہیں جاگتے، خود جاگ لیا، سوچ رہے ہیں چلیے ہو گیا میرا کام ہو گیا، نہیں وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بیویوں کو، اپنے بچیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جگاتے تھے، کہتے چلو اٹھو عبادت کرو، چلو اٹھو عبادت میں لگ جاؤ، یہ رات سونے کی رات نہیں ہے، یہ جگنے کی رات ہے، یہ عبادت کرنے کی رات ہے۔ تو اس طرح سے کہہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جگاتے تھے۔ خالی ہم جاگ لے رہے ہیں، ہم عبادت کر لے رہے ہیں، گھر میں بیوی سوئی پڑی ہوئی ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بیوی کو، بچوں کو اور لوگوں کو بھی جو گھر میں موجود ہیں ان کو جگا کر کے ان کو بھی عبادت کرنے کی ترغیب دینی چاہیے۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک کے ایام یہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں، اب اس کے بعد یہ 10 دن اور آسانی سے نکل جائیں گے، اس کا اندازہ اور پتہ نہیں لگے گا۔ تو اب بھی وقت ہے، وہ شخص جس نے گزشتہ 20 یا 21 دنوں کے اندر اپنے اندر کمی پائی ہے تو اس کمی کو ان دنوں کے اندر پوری کرنے کی کوشش کیجیے، اور جس نے کوئی کمی نہیں کی ہے وہ اللہ کا شکریہ ادا کرے اور اس آخری عشرے میں مزید محنت کر کے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہماری اصلاح فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔